بات سمجھ آ گئی. 28ویں ترمیم, اس کے اوپر حسن کے پاس بھی خبر ہے تو وہ بھی شیئر کر لے گا. چوئی صاحب آپ کے پاس کوئی خبر ہے تو آپ بھی شیئر کر لیجیے گا. سب سے پہلے آپ حسن سے شروع کریں گے سر, تاکہ میں بھی خبر لے لوں نا اس سے. اچھا اچھا, آپ کے پاس خبر ہے 28ویں ترمیم کی؟ ابھی نہیں آ رہی, ابھی نہیں آ رہی, تھوڑا وقت ہے. نہیں اس میں آئے گا کیا؟ یہ تو ٹو ارلی ہے پریڈکٹ کرنا. اچھا فیصل ووہرا صاحب, آپ تردید کر دیں, تصدیق کر دیں, جو آپ کی ملاقات آصف علی زرداری صاحب صدر پاکستان ان کے ساتھ ہوئی ہے, 28ویں ترمیم جو ہے زیر بحث آئی ہے؟ نہیں, کوئی بات نہیں ہے 28ویں ترمیم کے اوپر. دیکھیں گومن صاحب, آپ مجھے بہت بڑا مجبور نہ کریں گے. آپ مسکرائے ہیں, مجھے خبر جواب مل گیا. اب آگے بتائیں کہ اوکے جی کنٹینیو کریں. نہیں, میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں سر, آپ کا جو سوال ہے آپ اسپیسیفک کریں. اچھا 28ویں ترمیم کے اندر کیا کچھ آ رہا ہے؟ دیکھیں 28ویں ترمیم تو ابھی انیشیل سٹیجز کے اوپر ہے, آنی ہے, اور اس میں پاکستان کا استحکام, پاکستان کی جو محرومی ہے, کوئی خاص شکل بہت ساری ہیں, بہت ساری ہیں اس پہ. دیکھیں اس میں آئی ایم شیور جو ایڈریس کیا جائے گا, NFC کو ایڈریس کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, آپ کو ایڈمنسٹریٹو وے میں صوبوں کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے, تو آپ کو اس میں ایڈریس تو کرنی ہے بہت ساری چیزیں. اب وہ کس شکل میں آتی ہے, ABC کی شکل میں آتی ہے, اسٹیٹ اے میں آتی ہے, ٹھیک ہے, ایڈمنسٹریٹو وے میں صوبوں کی بات میں نے کر دی, ٹھیک ہے, تو ضرورت بھی ہے. ٹھیک ہے, دیکھیں یہ جو منوپلی ہے, دیکھیں آج گومن صاحب ایک اور اس نظام کے اندر پرابلم کیا ہے, فیڈرل گورنمنٹ کو ہم دبا کے گالیاں دیتے ہیں. فیڈرل گورنمنٹ نے یہ کر دیا, فیڈرل گورنمنٹ پیسہ لاتی ہے, اس پہ قرضہ لیتی ہے, سب سے قرضہ انٹرنیشنل دنیا سے پیسہ لیتی ہے, اس پہ سود بھرتی ہے. وہ پیسہ لے کے ایک صوبے کو اس کی پاپولیشن کے حساب سے دوسرے کو اس کی دے دی. اب صوبے خود مختار ہیں, جب صوبے جب نہیں پرفارم کرتے تو اس کی گالیوں کا ملبہ فیڈرل گورنمنٹ پہ ڈالتے. یہ ہم نے 2018 میں بھی دیکھا, یہ ہم نے آج بھی دیکھا, یہ کل بھی دیکھیں گے. تو اس ملک کا جو پورا سسٹم ہے ریفارمز کا, اس کو ہم نے سسٹم میں ریفارم کیا لائے ہیں, بیوی گھورے گی تو FIR کاٹ دیں گے. ٹھیک ہے جی, یہ لیجسلیٹر لائے خبر اور لا بنایا ہے پاکستان پیپلز پارٹی ماشاءاللہ. ٹھیک ہے سر, لیجسلیٹر نے بنایا بیوی گھورے گی, چلے جی بیوی گھورے گی تو FIR کٹ جائے گی. اگر بیوی کو آپ گھوریں گے تو FIR کٹے گی, بیوی گھورے گی تو ہم کہاں جائیں گے سر, ہم بھی تو مسکین لوگ ہیں. میرے پروڈیوسر صاحب اس دن اس کے وہ پہلے ہی وہ بیچارے جو ہے نا, ان کے سر کے اوپر بال کافی زیادہ ہیں, تو وہ پریشان رہتے ہیں کہ یار اب میرے اوپر لگ گیا پرچہ دیے, وہ تو کیا. اب آپ ریفارم لاتے ہیں کہ جی اس کے اوپر ریفارم لا کے روک دیتے اس کو, کہ یہ کیسے پاسبل ہی نہیں ہے سولر, تو عام آدمی غریب مر جائے گا. ایک سولر کے اوپر جو ہے ندیم افضل چند صاحب, وہ ایک پٹیشنر بھی ہیں, نیپرا کی ہیئرنگ میں گئے, وہ بھی ہمارے پروگرام میں شامل ہوں گے بریک کے بعد. لیکن بریک پہ جانے سے پہلے چوئی صاحب 28ویں ترمیم کے اوپر آپ کے پاس کوئی خبر ہے, کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں؟ فیصل ووہرا صاحب کی جو مسکران ہے نا, اس کے اندر بہت زیادہ خبریں دے گئے ہیں. اب اخبار کے اندر میں ہوتا تو اس کو میں ایکسپلین کرتا بدن بولی کی شکل میں, لیکن میں نہیں, ویسے پروگرام کے اندر ہم یہی کر سکتے ہیں. چوئی صاحب یہ 28ویں کریں گے, 29ویں کریں گے, جو نہیں کریں گے میں منہ پر کہہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ غریب کی حالت بہتر کرنے کے لیے کچھ نہیں کریں گے. وہ ویسے ہی جنہوں پنجابی کے رولتے رہیں گے, انہوں نے نہ روٹی ملے گی, نہ روزگار ملے گا, نہ تحفظ ملے گا. یہ اپنی ڈگڈگیاں بجاتے رہیں گے, ہم نے یہ کر لیا. اب یہ آپ فیصل ووہرا صاحب سے پوچھ لیں کہ 4 سال کے بعد بھی ان کا PTI مکاؤ پروگرام تے ہی عمل کرنا ہے یا کوئی ملک کی بہتری کا بھی سوچ رہے ہیں. یہ اچھا سوال, اس کے ساتھ ایڈ کر دوں سوال یہ ہے کہ سلمان صفدر صاحب کی ملاقات ہوئی آج, چیف جسٹس صاحب نے حکم دیا, انہوں نے کہا جی بندہ جائے گا, اس کو ملنے دینا ہے, اور یہ میں حکم کر رہا ہوں بالکل ایز پر جو آرڈر ہوا, ملاقات ہوگی. پچھلے کچھ عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں تحریک تحفظ پاکستان, اجزائی صاحب ملاقات, آنے والے دنوں کے اندر پرائم منسٹر صاحب کی بھی ان کے ساتھ ملاقات ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹمپریچر کے اندر کمی آ رہی ہے. میرا 3 مہینوں کے بعد ملاقات سلمان صفدر صاحب کی بھی ہوئی ہے. PTI کے اندر سے بھی ہمیں تھوڑے سے مثبت وائبز مل رہے ہیں. افریدی صاحب ایپیکس کمیٹی کو اجلاس کیا, آج پھر اس کی فالو اپ میٹنگ تھی, کور کمانڈر وہاں پہ موجود تھے, تو اچھے سے بات ہوئی ہے. محسن نقوی صاحب بھی وہاں پہ گئے. کافی چیزیں بدل رہی ہیں. PTI کا کردار, PTI بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے, حسن صاحب تو نہیں مانتے, لیکن ظاہر ہے ایک پولیٹیکل پارٹی ہے, اس کی جڑیں ہیں ملک کے اندر اس وقت, پورے پاکستان کے اندر. آپ نے بات کی استحکام کی ضرورت ہے, ان کے بغیر استحکام کیسے آئے گا؟ تو آپ پالیٹکس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں محمد صاحب, اگر آفریدی صاحب کا اقدام ایپیکس کمیٹی کے میں بیٹھ کے ایک سینسیبل وے میں آگے جانا ہے تو اس کو گالی تو نہیں دے سکتے, اس کو مثبتی کہیں گے, اچھا کہیں گے, اور یہی وے فارورڈ ہے. اور کلیکٹیولی یونٹی کی جو ہم بات کر رہے ہیں, تسلسل کی جو بات کر رہے ہیں, وہ چاہے آپریشنس کی سائڈ پر ہو, ٹیررزم کی سائڈ پہ, اکانومی کی سائڈ کے اوپر ہو, ڈیولپمنٹ کی سائڈ پر ہو, پاکستان کی پروگریسو سائڈ کے اوپر بات ہو,
تو یونٹی کے اندر تو ہمارا اس میں کوئی دو رائے نہیں ہونی چاہیے. جب وہ غلط کرتا ہے, کوئی بھی غلط کرتا ہے, ہم اس کو ڈسکریڈٹ بھی کرتے ہیں. اگر ایک کام وہ ٹھیک کر رہا ہے, سینسبلی کر رہا ہے اور ایک اچھا اقدام لے رہا ہے, تو یہی وے فارورڈ ہے, اور یہی جمہوریت کے اندر یہی رستے نکالنے کا بھی رستہ ہے. نمبر ایک پی ٹی آئی کا مستقبل, نمبر ایک دیکھیں, پی ٹی آئی کا مستقبل تو جو پی ٹی آئی چلا رہے ہیں ان کا مستقبل تو روشن ہے جب تک صاحب اندر ہے. ٹھیک ہے, وہ تاریخی مطلب بدلے گا مفروضے طور پر جب وہ باہر آئیں گے. ٹھیک ہے سر, نمبر ایک. نمبر دو, ایک آپ نے اچک زئی صاحب کی بات کی, قابل عزت ہے, لیکن اچک زئی صاحب نے پہیا جام سٹرائک اناؤنس کی, اور اسی دن آسما جہانگیر صاحبہ کے اس پہ کنونشن کے اندر وہ گاڑی میں بیٹھ کے پہنچ گئے. سلمان اکمل راجہ صاحب بھی اسی دن گاڑی میں جا کے پہنچ گئے. دیکھیں, آپ جو خود نہیں کر رہے وہ بولے بھی نہ, آپ دوسروں کو تکلیف میں نہ, مجبوری ہو, آپ پریشانی میں نہ ڈالیں کہ وہ سوالات کے جواب بھی دیں. وہ پہیا جام, اگر میں پہیا جام کا سوچ رہا ہوں تو میں کہوں گا گمر صاحب آپ نے اناؤنس کیا تھا, آپ گاڑی میں بیٹھ کے جا رہے ہیں, مجھے کہہ رہے ہیں پہیا جام کرو. یہ کیا طریقہ ہے؟ ٹھیک ہے, تو جو ڈسکریڈٹ کی چیز ہے اس کو آپ دیکھیں. دوسری بات یہ کہ اچک زئی صاحب نومینیٹ ہو گئے, اچک زئی صاحب ایکسیپٹ کر لیا گیا. کیا اس میں آپ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی گمن صاحب؟ آپ کا تجزیہ, نظر, سوچ, صبر اور آپ کی صحافتی ایکسپیرینس آپ کو بہت کچھ بتایا. اچھے کی خبریں. سر یہ بتائیں کہ یہ جو گولی یا آزادی والا کنٹینر یہ کیا ہے جی؟ یہ کیا سوشل میڈیا کی اپیٹائٹ ہے؟ پی ٹی آئی میں بھی رہے ہیں اور آپ جو ہے پی ٹی آئی کو سمجھتے بھی ہیں, تو یہ کیا دکھانا چاہ رہے ہیں, کیا ظاہر کرنا چاہ رہے ہیں, یا واقعی کوئی پارٹی کے چیئرمین نے انکار کر دیا, آپ اسی خبر پہ پھنسے ہوئے, کوئی آنے کا ارادہ بھی ہے؟ گوڈ صاحب نے انکار کر دیا. ایک تصویر اچھی دکھا دی ہے, اچھا, بس تصویر کو انجوائے کریں, ختم کریں. اچھا, دوسرا اس کا حصہ یہ ہے جی, جو 9 مئی کے مقدمات ہیں ان کے بھی کچھ فیصلے جو ہے وہ ان کی توقع کی جا رہی ہے, خیبر پختونخوا کے بھی, تو اس میں کوئی بڑے نام آپ سمجھ رہے ہیں کہ جو لوگ شامل ہیں ان میں کنوکشن ہوگی؟ جی چھوٹی سی بریک اور